پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم میر تقی میر کی غزل نمبر 1 جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، ان کے اشعاروں کی تصحیح کرنے کی کوشش ہم کریں گے۔ حالانکہ میر تقی میر اس کی حالات و زندگی اور خصوصیات کلام پر ہم نے بات کری ہے کہ میر تقی میر جو ہے انہیں خدائی سخن بھی کہا گیا ہے اور میر کو غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے استاذی کا جو ہے بڑے بڑے شعراء نے تسلیم کی ہے، جیسے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر تھا۔ اسی کی غزل نمبر 1 آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس غزل کا جو مطلع ہے وہ ہے: جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجداری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ ہر زخم و جگر دار محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو، آئینے کو لبکا ہے پریشان نظری کا۔ صد موسم گل ہم کو تہ بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبو بے بال و پری کا۔ بے بال و پری کا لے سانس بھی آہستہ، نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشے گری کا۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ سب سے پہلا جو مطلع ہے: جس سر کو غرور آج ہے یہاں کی تاجداری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ میر اس مطلع میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تو جب اگر یہ شعر آپ کو ایگزام میں آئے تو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں: یہ چند اشعار، یہ ایک اشعار دو اشعار جتنے بھی ہوں گے، ہماری نصاب میں شامل میر تقی میر کی غزل سے ایک غزل سے لیا گیا ہے، جس میں شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر جس میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو آج بادشاہ ہے اور جس کے سر پر آج تاج سجا ہوا ہے اور جو شان و شوکت آن و بان کے مالک ہے، اس کی یہ شان و شوکت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ غرض دنیا کی بے ثباتی ہے، یہ شان و شوکت ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، اس کی یہ شان و شوکت آن و بان کبھی بھی کسی بھی لمحہ ختم ہو سکتی ہے۔ میر نے دلی کی تباہی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے شاہ عالم ثانی کی بربادی بھی دیکھی ہے، اس لیے انسان کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ اسے اپنی آن و بان شان پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں کسی چیز کو ثبات حاصل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی چیز دائمی نہیں ہے۔ اگر کوئی بادشاہ آج اپنی بادشاہت پر نازاں ہے تو کل اس کی تباہی اور لاچاری پر لوگ ماتم بھی کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آفاق کی منزل سے گیا سکون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ اس شعر میں میر فرماتے ہیں کہ دنیا کی منزل سے کوئی مسافر صحیح سلامت نہیں لٹا۔ زندگی کے راستے میں ہر مسافر کا ساز و سامان لٹتا گیا۔ زندگی کے آخری مرحلے میں
آہستہ آہستہ انسان کی تمام صلاحیتیں اور قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جوانی کا زور اور پھر قوت بینائی کو یعنی کہ دیکھنے کو کہتے ہیں، قوت سماعت سننے کو، جو دیکھنے کا جو قوت ہوتا ہے، قوت سننے کی جو طاقت ہوتی ہے، سب ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ ٹانگیں جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتی ہیں اور انسان اپنا سب سامان لٹا کر یہیں سے چلا جاتا ہے۔ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ میر فرماتے ہیں کہ دیوانگی بڑھ جائے تو دیوانے کو قید خانے میں قید کیا جاتا ہے۔ کہ اگر دیوانگی بڑھ جائے تو اس دیوانے کو قید خانے میں قید کیا جاتا ہے، لیکن میری دیوانگی اس قدر شدید ہے کہ معافی چاہتا ہوں، میری دیوانگی اس قدر شدید ہے کہ قید خانے میں بھی میری دیوانگی کم نہ ہوئی۔ اب تو اس دیوانگی اور پاگل پن کا علاج یہی ہے کہ پتھر سے سر ٹکرایا جائے اور اپنا خاتمہ کیا جائے۔ ہر زخم و جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیدادگری کا۔ اس شعر میں میر تقی میر فرماتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے جگر کا ہر زخم قیامت کے روز خدا تعالیٰ سے تمہارے ظلم و ستم کے لیے انصاف طلب کرے گا۔ یعنی دنیا میں تم چاہے جتنے ستم ڈھاؤ، لیکن قیامت کے روز تمہیں حساب دینا ہی پڑے گا۔ یہ اس شعر کی جذب و جنون پر جو جوش و کیفیت کی ترجمانی یہ شعر کرتا ہے۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری۔ میر فرماتا ہے کہ میری جہاں بھی آنکھ لڑی، یعنی کہ جو بھی میرا محبوب ہوا اور اس قدر خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر آئینہ کو بھی حیرت ہونے کی عادت پڑی۔ گویا آئینے کی پریشان نظری اور حیرانگی میرے محبوب کے حسن کی وجہ سے ہے۔ مراد یہ کہ محبوب بے حد خوبصورت ہے، جس کے حسن کو دیکھ کر آئینہ بھی حیران ہو جاتا ہے۔ صد موسم گل ہم کو تہ بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کو وہ بے بال و پری کا۔ اس شعر میں مختصراً یہ فرماتے ہیں شاعر میر تقی میر کے سینکڑوں بہار کے موسم آئے، لیکن میرے لیے تو وہ پھیکے ہی پھیکے گزر گئے۔ میں ہمیشہ بے سر و سامانی کا شکار رہا اور اس بے سر و سامانی کے عالم میں کسی بہار کے موسم کا لطف نہ اٹھا سکا۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشے گری کا۔ میر کا یہ بہت ہی مشہور شعر، اس میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جینا آسان کام نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے شیشے کے کارخانے کے مانند ہے، جہاں نہایت ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی غلطی انسان کو خسارے میں ڈال سکتی ہے، معمولی غلطی انسان کو خسارے میں ڈال سکتی ہے۔ اس لیے یہاں سانس بھی سوچ سمجھ کر لینی چاہیے، یعنی بہت احتیاط سے اپنے روز و شب گزارنے ہیں۔ اور اس کا مقطع جو ہے وہ ہے تکمیر جگر سوختہ کے جلد خبر لے کہ یار بھروسہ ہے چراغے سحری کا۔ شاعر اس مقطع میں اپنے دوست سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کا جگر دکھوں اور ناکامیوں کی آگ سے جل چکا ہے، اس کو ذرا جلدی سے دیکھنے اور ملنے آؤ، کیونکہ وہ صبح کے چراغ کی مانند ہے جو کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے۔ یعنی میر اب زیادہ دن جینے والا نہیں ہے، اس لیے اے دوستو جا کر اس سے ملو۔ پوری غزل جو ہے اس میں دنیا کی بے ثباتی کا ہے، میر پہ گزرے ہوئے حالات کا بھی تھوڑا سا ذکر اس میں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی غزل نمبر 1 کے جتنے بھی اشعار ہیں ان کی تشریح مکمل۔ کل پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔